السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس بحث کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ ہے میت کو قربانی میں شامل کرنا، اور دوسرا حصہ ہے میت کی طرف سے الگ مستقل قربانی کرنا۔ تو دلائل کی روح سے چونکہ قربانی عبادت ہے اور عبادت زندہ لوگوں کا شیوہ ہے، مردوں سے عبادت ساقط ہو جاتی ہے، تو یہ زندہ لوگوں کا فعل ہے۔ زندہ لوگ ہی قربانی کریں گے اور قربانی میں شامل بھی زندہ لوگ ہی ہوں گے۔ کچھ اس بارے میں دلائل ہیں جن سے غلط استدلال کیا جاتا ہے، اور کچھ روایات ضعیف ہیں۔ اس لیے نہ میت کو قربانی میں شامل کرنا ثابت ہے، اور نہ میت کی طرف سے کوئی الگ مستقل قربانی ہوگی۔ پہلا موضوع یا پہلا حصہ ہے میت کو قربانی میں شامل کرنا۔ اس بارے میں کوئی واضح نص نہیں ہے۔ کچھ لوگ صحیح مسلم کی ایک روایت سے استدلال کرتے ہیں جس میں ان کے موقف کی دلیل نہیں بنتی، یا جو وہ مفہوم اخذ کرنا چاہتے ہیں اس کی کوئی دلیل ہی موجود نہیں، کوئی ایسا لفظ ہے ہی نہیں جو ان کے موقف کو قوت دے یا موقف کی تصدیق کرے۔ صحیح مسلم میں روایت نمبر 1967، سنن ابی داود میں روایت نمبر 2792 ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بِکَبْشٍ اقرنا، ایک سینگوں والے مینڈے کا، یَطَأُ فِی سَوَادٍ، جو سیاہی میں چلتا ہو، وَیَبْرُکُ فِی سَوَادٍ، سیاہی میں بیٹھتا ہو، وَیَنْظُرُ فِی سَوَادٍ، اور سیاہی میں دیکھتا ہو، یعنی اس کے پاؤں بھی سیاہ ہوں، پیٹ بھی سیاہ ہو، اور آنکھیں بھی سیاہ ہوں۔ فَأُتِیَ بِهِ لِیُضَحِّیَ بِهِ، تو ان اوصاف کا حامل مینڈا لایا گیا تاکہ آپ اس کی قربانی دیں۔ آپ اس کو قربان کرنے لگے تو آپ نے عائشہ سے کہا، حلم المدیۃ، عائشہ چھری لے کے آ، ثم قال اشحذیھا بحجر، اسے پتھر کے ساتھ تیز کر۔ کہتی میں نے اس کو چھری کو تیز کیا، پھر آپ نے وہ چھری پکڑی، مینڈا پکڑا، اس کو لٹایا، ثم ذبحہ، پھر اس کو ذبح کرنے لگے تو آپ نے یہ کلمات کہے، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، اللہ کے نام سے، اے اللہ محمد کی طرف سے، آل محمد کی طرف سے، اور امت محمد کی طرف سے قربانیاں قبول کر لے۔ تو پھر آپ نے وہ مینڈا ذبح کر دیا، اس کی قربانی دے دی۔ تو یہ روایت ہے، اس میں یہ کہیں بھی شامل نہیں۔ اس سے یہ دلیل لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمد کو بھی قربانی میں شامل کیا ہے، اور امت کے کئی لوگ فوت ہو گئے تھے، لہذا میت بھی قربانی میں شامل ہو گئی۔ تو یہ استدلال سراسر باطل ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ میں تو امت محمد کو قربانی میں شریک کرنے کا ذکر تک نہیں ہے۔ حدیث میں تو بس آپ نے ان کی قربانیوں کی قبولیت کی دعا کی ہے۔ تو امام نووی نے شرح نووی میں بھی یہی استدلال کیا ہے۔ اس سے کچھ اور مسئلے اخذ کیے، ان میں سے ایک مسئلہ کہتے یہ ہے کہ قربانی کی قبولیت کی دعا کی جا سکتی ہے، قربانی کرتے وقت قبولیت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ تو یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، یہاں ہے ہی نہیں کہ جو زندہ تھے ان کو بھی قربانی میں شامل کر لیا، جو فوت ہو گئے تھے ان کو بھی قربانی میں شامل کرے۔ یہاں تو امت کے کسی فرد کو اپنی قربانی میں شامل کرنے کا ذکر ہی نہیں، دعا ہے قبولیت کی، اور امام نووی رحمہ اللہ نے یہی اس سے دلیل اخذ کی ہے۔ حافظ عبد المنان نورپوری رحمہ اللہ، احکام مسائل ان کی کتاب ہے، اس میں پہلی جلد 445 نمبر صفحے پہ لکھتے ہیں، صحیح مسلم والی حدیث سے زندہ لوگ مراد ہیں۔ پھر صحیح مسلم کے لفظ ہیں، وَأَخَذَ الْكَبْشَ وَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد۔
تو یہ الفاظ آپ نے کہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے اہل اور آل اور امت محمد کی طرف سے قربانی کی ہے، اس میں تو ذبح کے بعد اپنی آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبولیت کی دعا کا تذکرہ ہے۔ تو یہ تو محض آپ نے دعا کی، امت کو تو اس قربانی میں شامل ہی نہیں کیا، اور امت سے پھر یہ مراد لینا کہ فوت شدہ لوگ تھے، یہ ایک اور طرح کی سینہ زوری ہے۔ تو امت نے اپنی طرف سے قربانیاں کی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی الگ سے قربانی کی تھی۔ تو یہاں محض دعا ہے کہ قربانی کرتے وقت، جانور ذبح کرتے وقت یہ دعا کی جا سکتی ہے۔ تو جن روایات میں ہے کہ آپ نے امت کی طرف سے، عمومی امت کی طرف سے قربانی کی ہے، وہ تو روایتیں ثابت نہیں۔ پہلی روایت مستدرک حاکم میں چوتھی جلد 227 228 نمبر صفحہ، سنن بہقی میں، سنن ابن ماجہ میں 3122 نمبر روایت ہے۔ اس میں سیدہ عائشہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹے تازے چت کبرے سینگوں والے 2 خصی مینڈے ذبح کیے، اور ایک کو ذبح کیا تو یہ کلمات کہے، اللہم عن محمد و امتہ من شاہد لک بالتوحید و شاہد لی البلاغ۔ اے اللہ، یہ قربانی محمد اور اس کی امت کے ان افراد کی طرف سے ہے جنہوں نے تیری توحید کی گواہی دی ہے اور میری تبلیغ کے گواہ ہیں۔ تو یہ روایت ضعیف ہے، اس میں عبداللہ بن محمد بن عقیل بن ابی طالب ہاشمی ضعیف راوی ہے۔ دوسری روایت ہے مسند ابی اعلیٰ میں 1792 اور سنن بہقی میں یہ روایت ہے، اس میں بھی یہی راوی عبداللہ بن محمد بن عقیل بن ابی طالب ہاشمی ضعیف ہے، اس میں بھی یہی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 2 چت کبرے سینگوں والے موٹے تازے خصی مینڈے لائے گئے، آپ نے ان میں سے ایک کو لٹایا اور ذبح کرتے وقت یہ کلمات کہے، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم عن محمد و آل محمد۔ ایک کو ذبح کرتے وقت یہ کہا، اللہ محمد اور آل محمد سے قبول کر لے قربانی۔ پھر دوسرا لٹایا اور کہا، بسم اللہ واللہ اکبر عن محمد و امتہ، اے اللہ یہ مینڈا محمد کی طرف سے اور اس کی امت کی طرف سے، ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے توحید کی اور میری تبلیغ کی شہادت کی گواہی دی ہے، ان سے قبول کر لے۔ تو یہ روایت بھی ثابت نہیں۔ ایک تیسری روایت پیش کی جاتی ہے مسند احمد میں 6 جلد 391 نمبر صفحہ، طبرانی کبیر میں اور سنن بہقی میں بھی یہی روایت ہے، اور اس میں بھی وہی راوی عبداللہ بن محمد بن عقیل ہی ضعیف راوی ہے۔ اس میں یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے 2 مینڈے ذبح کیے، تو دوسرے کو ذبح کرتے وقت یہ کہا، اللہم ان ھذا امتی جمیعا ممن شاہد لک بالتوحید و شاہد لی بالبلاغ۔ تو اپنی امت اپنی طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے مینڈا ذبح کیا، یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ تو جن روایات میں تمام امت کو شامل کرنے کا الفاظ آتے ہیں وہ تو روایتیں صحیح نہیں، سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں۔ تو پھر یہ مطلق روایات ہیں کہ امت سے مراد سارے لوگ ہی تھے، جو اس وقت زندہ تھے وہ سارے تھے، مردہ بھی شامل تھے، یا سارے جو زندہ لوگ ہیں وہ بھی شامل نہیں تھے۔ تو اصول فقہ کا معروف قاعدہ ہے کہ ایک ہی مسئلہ مقید اور مطلق روایات منقول ہوں تو مطلق کو مقید پر محمول کیا جاتا ہے۔ تو آئندہ روایت میں یہ وضاحت ہے کہ اللہ کے رسول نے ساری امت میں اس وقت جو فوت شدہ ہو گئے تھے وہ تو دور کی بات ہے، جو اس وقت زندہ تھے ان کو سب کو بھی اس قربانی میں شریک نہیں کیا، بلکہ اس وقت جو زندہ لوگ تھے اور زندہ میں سے بھی صرف وہ جو قربانی نہیں کر سکے تھے ان کی طرف سے آپ نے الگ قربانی کی ہے۔ روایت سنن بہقی میں، مستدرک حاکم میں 4 جلد 229 نمبر صفحہ، سنن دارقطنی میں 544 اور 545 نمبر روایت ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نحر کو لوگوں کو نماز پڑھائی، جب آپ اپنے خطبے سے اور نماز سے فارغ ہوئے، دعا بکبشن، ایک مینڈا منگوایا، فذبحہ بنفسہ، اسے خود ذبح کیا،
اور ساتھ یہ کلمات کہے دعا کی، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم انی و امن لم یضحی من امتی، اے اللہ یہ قربانی میری طرف سے ہے اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکے۔ تو اس حدیث سے تو مسئلہ بالکل ثابت ہو گیا کہ پوری امت سے مراد اس وقت کے زندہ اور مردہ افراد تو دور کی بات ہے، جو زندہ لوگ تھے ان کو بھی سب کو قربانی میں شامل نہیں کیا، صرف ان لوگوں کو قربانی میں شامل کیا ہے جو قربانی نہیں کر سکے تھے۔ اور یہ عمل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، باقی بعد میں کسی نے اس پر نہ عمل کیا۔ اور اس کی تخصیص تحفۃ الاحوذی میں علامہ عبد الرحمن مبارک پوری لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کی طرف سے قربانی کرنا اور انہیں قربانی میں شامل کرنا یہ آپ کا خاصہ تھا، لیکن کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں کہ اس نے امت کی طرف سے قربانی کی ہے، کبھی کسی نے امت کے افراد کو قربانی میں شریک کیا۔ تو زندہ میں سے بھی جو لوگ قربانی نہیں کر سکے ان کو قربانی میں شامل کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، بعد میں کسی نے عمل کیا ہی نہیں، کیونکہ ہماری تو اپنی قربانیاں محل نظر ہوتی ہیں، ہم کسی اور کی طرف سے قربانی کیا کریں گے۔ دوسرا مسئلہ ہے میت کی طرف سے مستقل قربانی کرنا۔ تو پچھلی بحث سے ثابت ہوا کہ میت کو قربانی میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا مسئلہ ہے میت کی طرف سے مستقل قربانی کرنا۔ تو مستقل قربانی کرنا بھی ثابت نہیں، اس بارے میں جو روایات ہیں وہ بھی پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ پہلی روایت ہے سنن نبی داود میں 2790، جامع ترمذی میں 1495، مسند احمد پہلی جلد 107 نمبر صفحہ، مسند ابی اعلیٰ 459 نمبر حدیث، مستدرک حاکم چوتھی جلد 255 نمبر صفحہ ہے۔ اس میں احنش تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا یضحی بکبشین، وہ 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے۔ فقلت له ما هذا، میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہوا؟ فقال، تو انہوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں ان کی طرف سے قربانی ذبح کیا کروں، تو میں آپ کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ یہ روایت ضعیف ہے 2 علتوں کی وجہ سے۔ پہلی علت شریک بن عبداللہ قاضی ضعیف ہے اور مدلس تدلیس کر رہا ہے، 2 علتیں یہ ہوگی، اور تیسری علت ہے اس میں ابو الحسنہ مجہورہ بھی ہے۔ دوسری روایت ہے عاصم بن شریب سے تابعی، یہ تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں، یہ سنن بہقی میں روایت ہے۔ تو اس میں کہتے ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مینڈا لایا گیا، انہوں نے ذبح کیا اور کہا بسم اللہ اللہم منک ولک ومن محمد لک، اے اللہ یہ مینڈا تیری توفیق سے ہے تیرے لیے اور محمد کی طرف سے تیرے لیے ہے۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا تو اسے صدقہ کر دیا گیا۔ پھر ایک اور مینڈا لایا گیا، انہوں نے ذبح کیا، کہا ہے اللہ تیری توفیق سے ہے تیرے لیے ہے اور یہ علی کی طرف سے ہے۔ تو یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس میں عاصم بن شریب مجہور راوی ہے۔ تو علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تحفۃ الاحوذی میں لکھتے ہیں کہ لم اجد فی التضحیۃ عن المیت منفردا حدیثا صحیحا واما حدیث علی المذکور فی الباب فضعیف کما عرفت، میت کی طرف سے الگ قربانی کرنے کے بارے میں مجھے کوئی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ملی، اور اس مسئلہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکور حدیث ضعیف ہے، جیسا کہ آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ لہٰذا نہ میت کو قربانی میں شامل کیا جا سکتا ہے اور نہ میت کی طرف سے کوئی الگ قربانی کی جا سکتی ہے۔ السلام علیکم۔